الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. یہ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے. آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 تک کی تلاوت کی گئی ہے اور ایک رکوع مکمل تلاوت کی گئی. اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. ہجرت کا حکم کیا ہے اور ہجرت نہ کرنے کی پر وعید کیا ہے اور ہجرت کرنے کے فائدے کیا ہیں، یہ تینوں کا بیان ہے. قرآن شریف کی اور بھی دیگر آیات ہیں، احادیث رسول ہیں، ان تمام کے اندر ان تینوں چیزیں ہجرت سے متعلق یہ تینوں باتیں ملتی ہیں. ہجرت کا حکم کیا ہے، ہجرت نہ کرنے کے پر وعید کیا ہے اور ہجرت کرنے کے فوائد اور برکات کیا ہے. قرآن و حدیث میں ہجرت سے متعلق یہ باتیں ملتی ہیں. ہجر کے اصل معنی ہے ہا جیم را، اصل مادہ ہا جیم را ہے، اس کے اصل معنی ہے چھوڑ دینا. اور ہجرت ایک اصطلاحی لفظ ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جانا جہاں پر کہ دین کے معاملے میں نرمی ہو. یہ ہے اصطلاحی ہجرت. ہجرت کا حکم جس وقت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم فرمایا ہجرت کا، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ سب لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، تو اس وقت ہجرت کا حکم فرض عین کا تھا. جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے اسی طریقے سے، بلکہ بعض روایات اور آیات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرح کے مسلمان ہونے کی علامت تھی ہجرت. جو ہجرت نہیں کیا تھا اس کو مسلمان لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے. تو ہجرت کی بہت اہمیت تھی اس وقت. لیکن جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے اور ہجرت کا مقصد تھا کہ وہاں جو دشواریاں ہیں، وہاں جو پابندیاں ہیں نماز کو اور بھی دیگر ارکان کی ادائیگی میں، اس میں پابندیاں ہیں، اس سے نکل کر آدمی مدینہ منورہ آئے تھے جہاں پر یہ سب پابندیاں نہیں ہیں. اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب کوئی پابندی نہیں ہوا، اس لیے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا. اب کوئی ہجرت نہیں، جو جہاں ہے وہاں رہے. تو ہجرت کا ایک حکم تھا جو وہاں پر ختم ہو گیا. لیکن کیا بعد میں بھی ہجرت یہ جاری رہے گی؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تک ایک ہجرت جاری رہے گی. تو اس کا ایک مطلب تو لوگوں نے یہ نکالا کہ ایک اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ اصل ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو کہ گناہوں کو چھوڑ دے. ما نہى اللہ عنہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت. یہاں بھی چھوڑنا پایا جا رہا ہے، ہجرت کے اصل معنی میں بھی چھوڑنا ہے. تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت ہے. تو یہ والی ہجرت ہر مسلمان کے لیے پوری زندگی ہر وقت ہے. ہر وقت وہ ہجرت کر رہا ہے اگر وہ گناہوں سے بچ رہا ہے. تو اصل مہاجر یہ قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص ہے جو کہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے، تو اصل مہاجر وہ ہے. لیکن اصطلاحی وہ والی ہجرت جو ہے آج بھی بعض لوگوں کے اس بات سے یہ ہے کہ موجود ہے. اگر آج بھی کہیں پر اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنا جرم ہو اور
نماز پر پابندی ہو، زکوٰۃ پر حج کے لیے سفر کرنے پر پابندی ہو، مسلمان ہونے پر ہی پابندی ہو، تو ایسی جگہ سے کوچ کر جانا، ایسی جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر بس جانا جہاں پر کی پابندیاں نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ہجرت ہے اور اس میں بھی ہجرت کا ثواب ملے گا۔ بلکہ جو ہم ابھی جو آیت پڑھیں گے اس پہ ترجمہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے حالات میں جہاں پر کی پابندیاں تھیں اور پابندیاں ہونے کی وجہ سے وہ شخص بہت سارے فرائض اور واجبات کو ادا نہیں کر پا رہا تھا، ایسے حالات میں وہ شخص جو کہ اس جگہ کو چھوڑ کر جا سکتا تھا پھر بھی نہیں گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھ ہوگی، اس سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے۔ جب یہ بولیں گے کہ ہم مجبور تھے، ہم تو بہت کمزور تھے، ہمارے یہاں کافروں کی حکومت تھی، وہاں پر پابندیاں تھیں، یہ تھی وہ تھی، تو فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ ارض اللہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تو یہ پوچھ ہوگی، ہجرت نہ، قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرنے پر پوچھ ہوگی ایسی جگہ سے جہاں پر کی سخت پابندیاں ہو، فرائض اور واجبات انسان ادا نہیں کر پا رہا ہے پابندیوں کی وجہ سے، تو ایسے شخص سے پوچھ ہوگی جو کہ ہجرت کر سکتا ہے، الا یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ہجرت نہیں کر سکتا، خاتون ہے کوئی غیر مسلم ملک میں مسلمان ہو گئی ہے، اس کو ڈر ہے کہ اگر میں اپنے اسلام کو ظاہر کر دوں تو مجھے جان سے مار دیں گے، اور ہجرت بھی نہیں کر سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تو ایسی خاتون یا ایسا مجبور شخص جو ہجرت نہیں کر سکتا ہے وہ تو معذور ہے، اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو ہجرت کا حکم بھی معلوم ہو گیا، اور ہجرت نہ کرنے پر جو وعید ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو اگر مجبوری ہے تو ہجرت ساقط ہو جائے گی، اور جو کچھ فرائض واجبات انہوں نے مجبوری کی وجہ سے نہیں ادا کیے ہیں اس پر جو ہے گرفت نہیں ہوگی۔ ایک ہے کہ ہجرت کے فائدے کیا ہیں، وہ بھی یہاں پر ایک آیت ہے اس کے اندر تذکرہ ہے۔ ہجرت کا فائدہ، ہجرت کی فضیلت اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائی۔ والذین ہاجروا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے راہ خدا میں وطن کو ترک کر دیا اور جہاد کیا، ایسے لوگ تو رحمت خدا بندی کے امیدوار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہ ہجرت کی بڑی فضیلت ہے، اور خود ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر جس شخص نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، پھر اس کو موت آ گئی اسی حالت میں، فقط وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے یہاں اس کا ثواب ثابت ہو گیا، وہ اللہ کے یہاں اس نے اپنا ثواب بنا لیا، اپنا اجر جو ہے آخرت میں بنا لیا، اس نے اپنا مقام بنا لیا۔ تو ہجرت کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ہجرت کرنے کا فائدہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر، اور ایک آیت اور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کی ہجرت کی، ظلم کے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، انہوں نے ظلم ہونے کی وجہ سے ہجرت کر لی، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی اجر ہے۔ اور خود اس ابھی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کو روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش ملے گی۔ تو یہ سب آیتوں اور یہ سب آیتوں کو ملا کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت آخرت میں تو اجر دیں گے ہی، دنیا میں بھی اس کو اجر سے نوازیں گے، دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین مقام عطا فرمائیں گے۔ ہجرت والی جس جگہ کو انہوں نے چھوڑا ہے اس سے بہتر مقام اللہ رب العزت
جس جگہ ہجرت کی وہاں عطا فرمائیں گے۔ جو عزت ان کو اپنے گھر کے اندر تھی، ہجرت کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس سے اچھی عزت ان کو نوازیں گے۔ جو آرام ان کو اپنے مقام پر تھا، اس سے زیادہ آرام جو ہے اس کو ہجرت کرنے کے بعد ملے گا، اور یہی جو ہے اسلامی تاریخ بھی بتاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت فرمائی عراق سے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس سے بھی اچھا مقام، اس سے بھی اچھی شہرت، اس سے بھی اچھی عزت اور اس سے بھی زیادہ آرام کی جگہ نصیب فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت فرمائی، اللہ رب العزت نے مصر کو بھی بعد میں ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور عزت اور دولت سب کچھ اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کہنے پر، اور اللہ کے رسول نے بھی خود ہجرت فرمائی، تو مکہ مکرمہ میں جو آرام تھا، جو سکون تھا صحابہ کرام کو، اس سے زیادہ آرام جو ہے مدینہ منورہ کے اندر ملا۔ مکہ مکرمہ میں جیسا عمدہ مکان تھا، اس سے بھی زیادہ عمدہ مکان جو ہے مدینہ منورہ میں ملا۔ جتنا مال و دولت مکہ مکرمہ میں حاصل تھا، اس سے زیادہ ملا۔ اور جو واقعات آپ فقر و فاقہ کے سنتے ہیں صحابہ کرام کے، وہ یا تو ہجرت کے بالکل شروع دور کے ہیں، یا نہیں تو پھر صحابہ کرام کا اختیار کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مال و دولت کو پسند ہی نہیں کیا۔ سینکڑوں واقعات ہیں، ان کے پاس آتے تھے ہزاروں ہزار درہم ایک ایک دن میں آئے اور انہوں نے سب لٹا دیا۔ تو یہ اختیاری تھا، انہوں نے قبول کیا تھا فقر و فاقہ کو۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے اس میں عافیت ہے، ہمارے لیے اس میں سکون ہے، اور اس میں اگر ہم دے دیتے ہیں تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اس پر پختہ یقین تھا، اس کی بنیاد پر انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا تھا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے فراخی عطا فرمائی اور بہت زیادہ عطا فرمائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت ہی رکھا، بلکہ بقدر ضرورت بھی نہیں رکھا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائق خدا میں لٹا دیتے تھے۔ بس جو ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے بقدر کفاف، جس سے کسی طریقے سے زندگی گزر سکتی، بس اتنا رکھا، اور باقی سب جو ہے غریبوں میں، مسکینوں میں، اور جو محتاج تھے ان کو دے دیا۔ وہ سینکڑوں واقعات آپ تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر جو ہے آپ کو مل جائیں گے کہ کس طریقے سے۔ ام عائشہ کے بارے میں ہے کہ وہ ڈھیر سارا درہم دینار وغیرہ آئے، روپے پیسے، اور انہوں نے اپنی باندی کو لے کر بیٹھی وہ، اور جتنے بھی غریب مسکین تھے سب کو تقسیم کروا دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ روزے سے بھی ہیں اور افطار کے وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اختیار کیا ہوا تھا، انہوں نے اختیار کیا تھا، اس کو چوائس کیا تھا، پسند کیا تھا اس چیز کو، فقر کو، ورنہ اللہ رب العزت نے دے رکھی تھی، بہت دے رکھی تھی۔ دیکھیے ترجمہ، بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے، اس آیت کے اندر جو قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتے ہیں ان پر جو ہے وعید ہے۔ بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گنہگار کر رکھا تھا، گنہگار کر رکھا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور اس وجہ سے کہ ہجرت نہ کرنے کی بنیاد پر بہت سارے فرائض واجبات نہیں کر پا رہے تھے، اور ہجرت کرنے کی طاقت قدرت بھی تھی، پیسے تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام تھا، سب کچھ تھا، پھر بھی ہجرت نہیں کی۔ تو ان سے کہتے ہیں، کون؟ فرشتے کہیں گے کہ تم کس کام میں تھے، کیا کیا کرتے تھے دنیا میں، کون سے بھلے کام کر کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم سرزمین میں تو بہت کمزور تھے، مغلوب تھے، اس لیے ہم نے فلاں فریضہ نہیں ادا کیا، ہم نے فلاں واجب کو ادا نہیں کیا، ہم زیادہ کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ہم کمزور تھے اس لیے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس وقت کہتے ہیں، ان سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی؟ یعنی اگر ایسی مجبوری تھی کہ تم وہاں رہ کر نہیں کر سکتے تھے اللہ کے فرائض کو، واجبات کو ادا، تو اللہ کی زمین تو کشادہ ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلی جاتے۔ تم کو ترک وطن کر کے، ہجرت کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا، سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے ہجرت کرنے پر قادر نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ راستہ سے واقف ہیں، کہاں جائیں، کیسے جائیں گے، سو ان لوگوں کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ان کی طرف سے اگر ہجرت نہ کرنے کی بنیاد پر کوتاہی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو معذور رکھا جائے گا، ایسے لوگوں کی مجبوری سنی جائے گی۔ یہ چائنا میں بھی ہے جو ادھر قوم، اس پر بہت زیادہ جی جی بس بے شک، لیکن مسئلہ ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ اس کو رکھے گا کون؟ ہاں اب کہاں جائے؟ دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کرنے پر قدرت ہو، قدرت ہونے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم جائیں کہاں جائیں گے؟ سعودی رکھے گا؟ کوئی نہیں رکھنے کے لیے تیار۔ مسئلہ تو یہی ہے، مسئلہ یہ ہے، اس لیے ان کو، ان لوگوں کو جو ہے ہجرت سے معذور اور ہجرت سے مجبور شمار کیا جائے۔ اس زمانے میں تو ویزا لینا پڑتا ہے، ویزا آسان بھی نہیں ہے، اچھے لوگوں کو نہیں ملتا، تو اس طرح جو ہے کمزور لوگوں کو کہاں سے مل پائے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کو مجبور شمار کیا جائے۔ فلسطین کے اندر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ تو خیر وہ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کہیں جا سکتے ہیں۔ سیریا کے اندر کچھ لوگوں کو نکال کر ٹرکی نے لایا، اللہ رب العزت ان کے دوام عطا فرمائے، ان کے اقبال کو بلند فرمائے، بڑا کام کیا، بڑے مخالفت بھی جھیلی اور بھی جھیل رہے ہیں بیچارے۔ وہاں کے لوگوں نے جو رجب طیب اردوغان ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے سیریا سے مسلمان کو لایا اور ان کو نوکری دے رہے ہیں، ہماری نوکری کھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے کہ ہمارے روٹی جو ہے ان کو دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت سب کے رزق کا مالک ہے۔ وہ وہاں سے بہت مجبور حالات میں بے گھر جو لوگ تھے ان کو لے کر آئے ہیں، تو ان پر اتنا بڑا الزام آیا، وہ رکھے اپنے بساط میں جتنا آ سکتا ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، تو کسی طریقے سے انہوں نے لایا۔ لیکن ابھی جو ایغوری مسلمان ہیں یا اور بھی جہاں ہیں، مسئلہ یہی ہے کہ وہ چھوڑ کر جائیں کہاں؟ آج اگر وہ مجبوری میں، برما والے یہاں آئے ہوئے کہیں خال جگہ ہیں، تو وہ بیچاروں کے حالات دیکھیے کیا ہے، روہنگیا والے، تو ویسے حالات دیکھیے، چونکہ اب وہ مقام نہیں مل پاتا، وہ تو خیر مجبوری میں آئے، ان کو بلکہ بھگا دیا، دھکا دے کے نکال دیا گیا۔ تو خلاصہ یہی کہ عام طور پر چاہے وہ چینی مسلمان ہو یا جہاں بھی ہو، اگر ان پر ظلم ڈھائے جا رہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو اور ہجرت نہیں کر پا رہے وہ، تو وہ ہجرت نہ کرنے پر ماخوذ نہیں ہوں گے، ان پر گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مجبور ہیں، کوئی دوسرا ملک ہے ہی نہیں ایسا جہاں پر وہ جا سکے، چاہے وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہو کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے اور نہ راستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کے روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے، یعنی وہ شخص، اس شخص کے بارے میں جو کہ ہجرت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسعت بھی ہے، اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر، وہاں بھی اگر ایسے مسلمان ہیں متوکل ہیں اور کوشش کر کے نکل سکتے ہیں، اور ان کو امید ہے کہ ہم کو فلاں ملک جو ہے شرن دے سکتا ہے، تو ان کو نکلنا چاہیے۔ تو نہیں جانتے وہاں کے حالات پر پورے طور پر، لیکن ہاں اگر ہیں وہاں پر کوئی اس طرح کے، لیکن جو حالات بتاتے ہیں لوگ کہ ان کو باہر کی دنیا سے بھی بے خبر رکھا جاتا ہے، نکلنے کی بھی اجازت کی گنجائش نہیں کی جائے کہ وہ ہوا سے ہوائی سفر کر سکے۔ اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذمہ۔ دراصل یہ آیت نازل ہوئی ہے ایک صحابی کے بارے میں جنہوں نے کہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت شروع کی، صحابہ اکرام کے بیچ حبشہ کی طرف 2 ہجرت ہوئی ہے مدینہ منورہ سے ہجرت سے پہلے، تو راستے میں ہی ان کو جو ہے سانپ کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، ہجرت بیچارے مکمل نہیں کر سکے، وہاں پہنچ نہیں سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فطری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ اتنا ثواب کا کام ہم کر رہے تھے، یا دوسرے لوگ جو ان کے خیر خواہ تھے اتنا ثواب کا کام کر رہے تھے، ان کا کیا بنے گا، اتنا تو ہجرت بھی نہیں کر سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ جو نکل کھڑا ہوا اللہ کے واسطے، اس کا اجر ثابت ہو گیا، چاہے وہ وہاں تک پہنچا نہ پہنچا۔ فرماتے ہیں جو نکل کھڑا ہوا اپنے گھر سے اس نیت سے کہ اللہ اور اس رسول کی طرف ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ کے ذمے، اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ پھر آگے جو آیتیں ہیں اس میں خاص طور پر قصر سے متعلق، نماز کے اندر قصر سے متعلق، اور صلاۃ الخوف، خوف کے وقت کیسی نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے متعلق جو ہے آیتیں ہیں۔
اور اس کے احکام ہیں، اس کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔